الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. وروينا عن محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى بروايته عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق رسول الله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا وسيلتنا في الدارين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا قائدنا قائد الغر المحجلين. ساری تعریفیں اللہ تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم شانہ ولا الہ غیرہ کے لیے، اور بے شمار صلاۃ والسلام امام الانبیاء قائد الانبیاء رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور و اطہر میں حمد و صلوات کے بعد قابل احترام برادران اسلام اور قابل احترام اسلامی بہنوں، آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہمیں نصیب ہو رہا ہے، جسے عام اصطلاح میں جمعۃ الوداع کہا جاتا. بہت بڑی سعادت اور اس کے ساتھ حسن اتفاق یہ کہ 27ویں شب بھی اسی جمعے کے ساتھ ملی ہوئی ہے. آج یعنی دن 26 ہے اور رات 27ویں روزے کی رات ہے. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام ہیں، کسی خاص شخصیت کی وجاہت اور ان کے تعلق اور ان کی نسبت کا صدقہ. پہلے بھی امتیں ہوتی رہیں، بے شمار امتیں ہوئیں، بے شمار انبیاء کرام تشریف لائے، لیکن انہیں یہ اعزازات حاصل نہیں تھے. لیلۃ القدر یہ صرف اسی امت محمدیہ کو عطا کی گئی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک عابد کا تذکرہ فرمایا کہ وہ 1000 مہینے تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں محو اور مشغول رہا. دن کو روزہ رکھتا تھا، رات کو قیام کرتا تھا یا جہاد کرتا تھا. اب اس امت کی عمریں بھی چھوٹی اور قد بھی چھوٹے،
میں یہ سمجھتا ہوں یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کی ایک صورت ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا نا آمار امتی ما بین 60 الی 70، میری امت کی عمریں 60 سے لے کر 70 کے درمیان تک ہوں گی، اکثر و بیشتر چند ایک لوگ ہوں گے جن کی عمریں سے تجاوز کریں گی، اور یہ بہت بڑی رحمت ہے۔ آپ کو معلوم ہے 70 کے بعد بندے کی عقل اس درجے کی نہیں رہتی ہے، اور ہمارے ہاں ایک عام محاورہ ہے بے جی بندہ 17 بتریا گیا، 70 سے اوپر جا کے وہ عقل وہ اس لیول کی نہیں رہتی، اس کی قوت حافظہ وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ رب تعالیٰ نے اس ذلت والی عمر سے پہلے اس امت کے اکرام کے طور پہ اسے موت عطا فرما دی، یہ بھی ایک رحمت للعالمین ہے۔ پہلی امتوں کے قد بڑے لمبے ہوتے تھے، حدیث پاک میں بخاری میں حضرت آدم علیہ السلام کا قد کان طولہ 60 ذراعا، حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک 60 ہاتھ تھا، ان کے ہاتھ وہ پتہ نہیں کتنا بنتا ہے، ہمارے پاس اور تو کوئی پیمانہ نہیں ہے، یہ واللہ عالم اس کی حقیقت کیا ہے، یعنی میرا کم از کم اس کی صداقت یا صحت پر ایمان ہے۔ ادھر گجرات بڑیلا شریف جائیں نا، ادھر حضرت آدم علیہ السلام کے ایک صاحبزادے کے ساتھ منسوب قبر مبارک ہے، اسے کہتے ہیں کہ یہ حضرت کمبیت علیہ السلام کی قبر ہے۔ حضرت کمبیت علیہ السلام کی قبر 70 گز لمبی ہے، 70 گز، یہ تقریباً 210 فٹ یہ بنتے ہیں۔ مینار پاکستان 198 فٹ ہے۔ اگر میرا اور آپ کا اتنا قد ہوتا، اتنے تو ہمارے دروازے ہوتے، اتنی ہماری چارپائیاں ہوتی، اور خوراک کے لیے ہمیں کم از کم ایک گڈھا ایک وقت ایک بندے کو خوراک چاہیے۔ ہم تو ساری عمر وہ 60 سال وہ اپنے معاش میں لگے رہتے، آخرت کا موقع ہی نہ ملتا۔ رب تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کے صدقے میں اس امت کے قد چھوٹے کر دیے تاکہ جسم کی ضرورت گھٹ جائے اور زیادہ سے زیادہ محبوب کی امت آخرت کی تیاری میں گزار لے۔ یہ بھی حضور علیہ السلام کی نسبت اور رحمت للعالمین کا ایک فیضان ہے۔ اسی طرح اس بندے کو لمبی عمر دی گئی، یہ کم و بیش 84 سال اور کچھ مہینے بنتے ہیں، تو وہ 1000 مہینے تک عبادت کرتا رہا۔ اب اس امت کی عمریں چھوٹی ہیں، یعنی زیادہ سے زیادہ وہ یعنی اکثر و بیشتر، ویسے آج کل تو جو وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں نا وہ تجزیہ نگار، وہ کہتے ہیں 45 سے 60، لیکن نبی علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، یعنی اس پر ایمان ہے، اور اکثر و بیشتر یہی تجزیہ برحق ہے۔ سروے کی اگر نکالیں نا تو بالکل یہ تقریباً یہ درست نکلتا ہے۔ ویسے تو بچہ 2 دن کا 1 دن کا بھی فوت ہو سکتا ہے، ماں کے رحم میں بھی فوت ہو سکتا ہے، ہوتا رہتا ہے، لیکن یہ بالکل صحیح جو آپ نے ارشاد فرمایا یہ برحق ہے۔ اب اس امت نے کاش کہ ہماری بھی اتنی لمبی عمریں ہوتی اور ہم اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے۔ رب تعالیٰ کو محبوب علیہ السلام کی امت کی اس چھوٹی سی خواہش پر بھی پیار آ گیا۔ رب تعالیٰ نے سورہ قدر نازل فرما دی، فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اے محبوب علیہ السلام اور اے محبوب کی امت، تمہیں کیا معلوم کہ میں نے تمہیں کیا عطا فرما دیا؟ میں نے یہ قرآن کریم لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ لیلۃ القدر تمہیں نہیں معلوم کیا ہے؟ لیلۃ القدر وہ رات ہے کہ جس خوش نصیب نے وہ رات پا لی، یہ ایک رات 1000 مہینے کی عبادت سے اللہ کے ہاں زیادہ بہتر ہے۔ قدر والی رات، قدر والی، ویلیو، عزت والی، آبرو والی یہ رات۔ اور بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس بندے نے صرف ایک رات یعنی لیلۃ القدر کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ایمان کی حالت میں، یا اس کے اعتقادات درست ہیں اور ثواب کی نیت ہے، اخلاص ہے، ریاکاری مقصود نہیں ہے یا شاباشی مقصود نہیں ہے، تو اس کے بدلے میں کیا ہوگا؟ صرف ایک رات عبادت کرنے کے بدلے میں رب تعالیٰ اس کے زندگی بھر کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ بھی تو کرم ہے نا، ہمیں کوئی سرخاب کے پر تو نہیں لگے ہوئے، ہمارے اعمال کے بہت زیادہ کوئی خشوع و خضوع ہے، ہم حضور قلب کے ساتھ کرتے ہیں، پہلے لوگ ایسے نہیں کرتے تھے،
نہیں میرے بھائی، اپنے اعمال کی آپ حقیقت دیکھ لیں. ہمارے اعمال کی حقیقت جو ہے ہر بندہ وہ بہتر جانتا، لیکن اس کے باوجود اگر اتنا بڑا انعام فرمایا جا رہا ہے تو یہ صرف اور صرف مدینے کے تاجدار کی نسبت کا صدقہ ہے اور کچھ بھی نہیں. پھر آگے بڑھیں. آپ کو معلوم ہے کہ پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے. قرآن ارشاد فرماتا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. پہلے بھی روزے فرض تھے، ہم پر بھی روزے فرض ہیں، لیکن ہم میں اور پہلوں میں فرق تھا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب آپ روزہ افطار کر لیتے، افطاری کے بعد اگر کوئی بندہ سو جاتا تو سحری کھانے کی اجازت نہیں تھی. کھا کر سو گئے، اس کے بعد آپ کا کھانا پینا بند. سحری تک نہ سحری کھانے کی اجازت تھی نہ سحری تک. لیکن رب تعالیٰ نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کا صدقہ یہ کرم فرمایا. کسی ایک صحابی سے اس طرح کا واقعہ بھی ہوا تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. ساری رات کھاتے پیتے رہو، طلوع فجر تک کھاتے پیتے رہو، بلکہ سرکار نے فرمایا سحری لیٹ کرو. تسحروا سحری کرو، بے شک رب تعالی کے فرشتے سحری کرنے والوں پر صلاۃ نازل فرماتے ہیں. کھاؤ بھی پیو بھی، رب تعالی کی رحمتیں بھی لوٹو. یہ کرم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور یہ کس کا صدقہ ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کا. اگر پہلی امتوں میں سے ہوتے تو ہمارا حشر وہی ہوتا جو ان کا ہوا، ہمارا حال وہی ہوتا. پہلی امتوں کے لیے یہ تھا کہ رمضان کی راتوں میں مہینہ بھر یا جتنے ان کے لیے روزے تھے ان میں اپنی منقوع بیویوں کے ساتھ شباشی کی اجازت نہیں تھی. لیکن رب تعالیٰ نے اس امت کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں خصوصی طور پہ یہ اجازت دے دی. ارشاد فرمایا علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم. اللہ تعالیٰ کو تمہارے احوال کا علم ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دے دی ہے تم اپنی منقوع بیویوں کے پاس جایا کرو اور اللہ تعالیٰ کا فضل یعنی اولادیں ڈھونڈا کرو. یہ بھی اگر اعزاز ملا ہے، یہ اجازت ملی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ. روزہ عبادت ہے نا، نماز بھی عبادت ہے. نماز میں گفتگو منع، اگر روزے میں بھی گفتگو منع ہوتی تو سارا دن پتہ نہیں بندہ کن کن پابندیوں میں جکڑا جاتا. رب تعالیٰ نے کرم فرمایا. احرام یہ حج اور عمرے کا یہ بھی حالت عبادت ہے، اس میں بقیہ ساری پابندیاں ہیں، لیکن گفتگو کرنے کی اجازت ہے صرف اور صرف اس امت کی سہولت کے لیے کہ رب تعالیٰ نے اس امت کو اعزاز عطا فرمایا، عبادت کا ثواب بھی اور ساری وہ مباحات بھی، یعنی دونوں چیزیں بیک وقت عطا فرمائی. جہاں پر رب تعالیٰ نے تیمم کا مسئلہ بیان فرمایا نا قرآن کریم میں، آپ کو معلوم ہے پہلی امتوں کے لیے صرف اور صرف وضو ہوتا تھا، لیکن سرکار نے ارشاد فرمایا میرے لیے میری وجہ سے رب تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ اس زمین کو رب تعالیٰ نے پاک فرما دیا ہے اور پاک کرنے والی فرما دیا. مسجد بھی بن گئی، طہور بھی بن گئے. رب تعالیٰ نے وہاں پر خصوصی طور پر ارشاد فرمایا ما جعل علیکم فی الدین من حرج. اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر تمہارے لیے اے امت محمدیہ اس دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہے. اگر پانی نہیں ملتا کوئی بات نہیں، اسی زمین پر، یہ زمین پہلے بھی تھی لیکن یہ اعزاز سے حاصل نہیں تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کا صدقہ رب تعالیٰ نے اسے اتنا پاک فرما دیا، اگر کوئی جنبی ہو بے وضو ہو زمین پر 3 مرتبہ ہاتھ مار کے اگر وہ تیمم کر لے تو رب تعالیٰ اسے بھی پاک فرما دیتا. یہ اعزاز نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت کا صدقہ ہے. پھر دیکھیں یہ اس امت پر زکوٰۃ واجب ہے. پہلے بھی زکاتیں تھیں، مال غنیمت پہلے بھی حاصل ہوتا تھا، لیکن اس کے لیے قانون یہ تھا، پارہ 4 میں آیا کریمہ ہے. یہ وہ اس وقت کے یہودی اور اہل کتاب بولے اللہ نؤمن لرسول حتی یاتینا بقربان تاکلہ النار. ہم نہیں کسی نبی اور رسول پر ایمان لائیں گے، ہم تب ایمان لائیں گے کہ وہ صدقات و خیرات کو کسی جگہ اکٹھا کرے اور آسمان سے آگ آئے اور اسے کھا جائے.
لیکن سرکار نے فرمایا رب تعالیٰ نے مجھے دیگر انبیاء کرام پر جہاں اور خصوصیات سے نوازا ہے، خصوصی انعامات و اکرام سے، وہاں یہ بھی احلت لی الغنائم، میری وجہ سے رب تعالیٰ نے غنیمتوں کو حلال فرما دیا۔ اب یہ غنیمت، یہ صدقات و خیرات آگ نہیں کھائے گی، بلکہ میری امت کے امراء سے لیے جائیں گے، فقراء کھائیں گے، رب تعالیٰ ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ فقیر اگر صدقہ کھائے تو فقیر کو صدقہ کھانے کا بھی ثواب دیا جاتا، صدقہ لینے کا بھی اسے ثواب ملتا۔ یہ سارا اعزاز کیوں؟ اگر آگ کھا جاتی امت کے فقراء کدھر جاتے؟ رب تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے غرباء کو بھی نوازنا تھا، رب تعالیٰ نے یوں کر کے اس امت پر کرم فرما دیا۔ اور پہلے وہ کیا ہوتا تھا، یہ زکاتیں 50% بھی رہی ہیں، 50%، پھر اس میں سے 25% بھی رہی ہیں، چوتھا حصہ، لیکن اس امت کے لیے 40واں حصہ۔ اگر 100 دے وچوں نا یعنی 50 دینے ہوں تھے کسی حد تک، لیکن اگر کروڑ دے وچوں 50 لاکھ دینا پیندا تے سارے دے لوکاں دے دل گھٹے جانے سن، پتہ نہیں کیا ہو جاتا، کتنی مشکل اطاعت ہوتی۔ اے انسان، اگر تیرے لیے یہ 2.5% بھی اگر یہ مشکل ہے تو پھر تو تجھے اپنے ایمان کا جنازہ پڑھ لینا چاہیے کہ تو اتنے رحمت والے دین کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہ تیرا صدقہ، یہ ظاہری طور پر ایک غریب لے رہا، لیکن رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا خذ الصدقات، اللہ تعالیٰ خود صدقہ وصول فرماتا۔ اور مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، رب تعالیٰ کسی مومن مخلص کا صدقہ جو رزق حلال ساری شرائط کے ساتھ ہو، وہ لے کر اسے یوں پالتا ہے جس طرح کہ کوئی مالک گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا، اس کو بڑھاتا رہتا حتیٰ کہ وہ صدقہ جوان ہو جائے گا، آخرت میں جائے گا اسے اتنا اجر ملے گا کہ اس کے اندازے سے بھی باہر ہوگا۔ یہ صدقات پہلی امتوں کے لیے یہ اعزازات نہیں تھے، یہ اعزازات اگر ہیں تو صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کی ایک صورت ہے۔ پھر پہلی امتوں میں یہ ہوتا تھا، یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خصوصی طور پہ ارشاد فرمایا کہ میری امت سے رب تعالی نے نسیان اور جبر کو اٹھا دیا۔ اگر بھول کر میرا امتی کوئی گناہ کر لے تو رب تعالیٰ اس پر مواخذہ نہیں فرمائے گا، سزا بھی نہیں دے گا۔ یہ روزے میں بندہ بھول جاتا ہے، پہلے اگر بھول کر کوئی اس طرح کی نافرمانی ہو جاتی تو انہیں سزا ملتی، لیکن اس امت کے لیے یہ بھول بھی رحمت ہو گئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ بھول کر کھا لے تو اس سے روزہ ٹوٹنا تو کیا ہے، وہ تو در حقیقت رب تعالیٰ کی مہمان نوازی سے استفادہ کر رہا، اللہ کا مہمان بن گیا ہے، اسے یاد بھی نہ دلاؤ کہ تیرا روزہ، اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ فائدہ حاصل کرنے دو۔ یہ اعزاز کیوں دیا گیا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت سے؟ پہلے دور میں اگر کسی آدمی سے جبرن اگر گناہ کروایا جاتا پھر بھی وہ گناہ گار ہوتا، لیکن اس امت کے لیے یہ ارشاد فرمایا اکرہ وقلب مطمئن بالایمان، اگر کسی بندے کا دل مطمئن ہو اور زبان سے کلمہ کفریہ بھی نکال لے پھر بھی رب تعالیٰ اس پر مواخذہ نہیں فرمائے گا۔ پارہ 14 کی آیہ کریمہ ہے، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ چھوٹے تھے، دیگر جو مسلمان تھے عمر میں ان سے بڑے، ان پر کفار نے طرح طرح کے وہ مصائب و آلام اور ان پر مختلف قسم کی آزمائشیں وہ طاری کی، اور بعض صحابہ کو شہید بھی کر دیا گیا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ چھوٹے تھے، وہ ڈر گئے کہ اب یہ اس طریقے سے یہ موت اتنی بھیانک اور اتنی قریب، تو ان سے انہوں نے کہلوایا کہ تم کہو کہ میں اللہ یعنی ایک اللہ کو اس کا انکار کرتا ہوں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جملہ اپنے منہ سے نکال دیا۔ اب بعض صحابہ نے جا کر شکایت کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمار کافر ہو گیا۔ اتنی میں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں آ گئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا تھا، ہمت تھوڑی تھی، موت کو قریب دیکھ کر میں ڈر گیا، دل میرا مطمئن ہے۔ اب صحابہ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹا، یعنی اپنے اپنے جذبات ہیں، لیکن رب تعالیٰ نے حضرت عمار کے حق میں آسمانوں سے آیہ کریمہ نازل فرما دی، فرمایا میرے محبوب کا غلام کا دل مطمئن ہے، اس نے دل سے نہیں کہا، صرف مجبور تھا، اگر کسی مجبور سے گناہ کروایا جائے تو رب تعالیٰ اس پر مواخذہ نہیں فرمائے گا۔ یہ اعزاز بھی کیوں دیا گیا؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ، صرف اور صرف آپ کی وجاہت، ورنہ مجھے اور آپ کو کون پوچھتا؟
ہماری حیثیت ہی کیا ہے، ہمارے اعمال کی حیثیت کیا ہے؟ قیامت کا دن ہوگا، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ساری امتوں سے آخر میں آئے، ساری امتوں کے آخر میں آئے. یہ کیوں؟ یہ بھی اصل میں مقصود یہ ہے، علماء نے اس کی حکمت یہ بیان فرمائی کہ پہلی جتنی امتیں ہیں ان سب کے احوال، ان کی خرابیاں، ان کے گناہ، ان کی برائیاں رب تعالی نے اس امت کے لیے بطور عبرت کے بیان فرمائی ہیں، اور ان کی حقیقت ہمارے سامنے وہ کھل گئی. لیکن رب تعالی نے اس امت کے بعد کوئی امتی پیدا نہیں فرمائی تاکہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا حال کسی اور کے سامنے نہ کھلے. یہ بھی آپ کی رحمت کی ایک صورت ہے کہ اور رب تعالی نے جو تمہیں اور ہمیں کلام عطا فرمایا، پہلی تورات بھی اللہ کا کلام ہے، زبور بھی اللہ کا کلام ہے، انجیل بھی اللہ کا کلام ہے، اور قرآن بھی اللہ کا کلام ہے. کیا یہ کلام سارے کلام درجے میں برابر ہے؟ کئی بندے کہہ دیتے ہیں لو جی کلام ہونے میں تو سارا کلام برابر ہے. میں کہتا ہوں یار اسے چھوڑو، سورہ تبت یدا اور سورۃ قل واللہ احد برابر نہیں ہے. اسی قرآن کے دونوں جز ہیں، وہ دونوں برابر نہیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضل القرآن علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ. اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کلام مقدس قرآن کریم کو دوسرے مقاموں پر وہ فضیلت ہے جیسی رب تعالی کو ساری مخلوقات پر فضیلت ہے، کوئی مخلوق اس کے برابر کی نہیں. ارے بھائی یہ بھی کلام وہ بھی کلام، اس میں بھی توحید کے اسرار، اس میں بھی توحید کے اسرار، اس میں بھی آخرت کے احوال، اس میں بھی آخرت کے احوال، اس میں نصیحتیں، اس میں بھی نصیحتیں، اس میں احکام، اس میں بھی احکام. وہ بھی نبیوں پر نازل ہوئی، یہ بھی نبیوں پر نازل ہوئی. اس میں وجہ فضیلت کیا ہے؟ علماء نے وضاحت کی کلام ہونے میں برابر ہے. اگر افضل ہے تو صرف اور صرف اس لیے کہ وہ کتابیں نازل ہوئی یا جناب موسیٰ پر یا جناب داؤد پر یا جناب عیسیٰ علیہ السلام پر، اور یہ کلام نازل ہوا قلب مصطفیٰ پر. رب تعالیٰ نے محبوب کو سب سے افضل نبی بنایا تھا، اس لیے جو قرآن اس کو دیا وہ قرآن بھی محبوب کی نسبت سے سارے کلاموں سے افضل ہو گیا. ارے بھائی اگر اس قرآن کو بھی یہ آج فضیلت حاصل ہو رہی ہے تو یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کا صدقہ. ہم سب سے آخر میں آئے اس دنیا میں، ساری امتیں ہم سے پہلے بیت گئی، چلی گئی، لیکن قیامت کا دن ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سب سے پہلے میری امت کا رب تعالی حساب کتاب لے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ عرصہ معاشر کی وہ تکلیف 50,000 سال وہ جو اپنے گناہ لے کر عرصہ معاشر میں کھڑا ہونا ہے، چور چوری کو سر پر رکھے ہوگا، غاصب اپنے مغصوبہ چیز کو زمین پر رکھے ہوگا، قرآن سر پر رکھے ہوگا. قرآن فرماتا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر گناہ اپنے اپنے سر پر ہوگا. اور ایک 50,000 سال کا عرصہ اور اتنا لمبا دورانیہ، اور وہ دن کی کیفیت کیا ہے؟ یہ زمین سے سوا نیزے کے فاصلے پر ہوگا. یہ زمین تبدیل کر دی جائے گی. رب تعالیٰ سب سے پہلے اس امت کا حساب کتاب کر کے اسے جنت میں بھیج دے گا تاکہ محبوب کی امت زیادہ وہ گھبراہٹ سے محفوظ رکھی جائے. یہ قبر میں آپ کو معلوم ہے، قبر میں اس امت کے لیے آزمائش ہوتی ہے. یہ تو بہت لمبا میں نے کر دیا، یہ آخری بات، پھر اس کے بعد دوسری طرف نکلتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یہ قبر میں اس امت کے لیے آزمائش ہوتی ہے، امتحان ہوتے ہیں، 3 امتحان. یہ من ربک ما دینک ما تقول فی اقیاد الرجل، یہ سنا ہے نا، ہر قبر میں، بخاری کی حدیث ہے. یہ ہر قبر والے سے، مسلمان سے یہ 3 سوال ہوتے ہیں. میں نے اس سلسلے میں تفسیریں پڑھی ہیں، وہ میں دیکھتا رہا. پہلی امتوں سے یہ سوالات نہیں ہوتے تھے قبروں میں، یہ صرف اسی امت سے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایک آدمی عالم برزخ میں جاتا، دنیا میں اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں، اور اس گناہ کے پاداش میں اس کی سزا کے طور پر قبر میں اسے جہنم کی وہ کھڑکی کھولی جاتی ہے، اس پر آگ پیش ہوتی ہے. پہلے عذاب ہوتا تھا، امتحان نہیں ہوتا تھا، اور وہ عذاب وہ کسی تخفیف کا باعث نہیں تھا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری وجہ سے رب تعالی نے اس امت